بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ وسلم. اللهم صل على سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج عنوان تھا ختم نبوت کے بارے میں، اور گزشتہ جمعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی. اسی عنوان کی تفصیل اس جمعہ کرنی تھی، لیکن اس وقت ہمارے سامنے پیر کے دن، آنے والے پیر کو ایک تہوار ہے، تو اس سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری گزارشات آپ سے کرنی تھی. اس لیے اس موضوع کو رکا کر ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. غور سے سنیں اور اسلامی نظریے سے سنیں. کیا بولو؟ آج کا جو بیان ہے تو آپ کو سننا کیسے ہے؟ بحیثیت انسان کے نہیں، بحیثیت مسلمان کے آپ سنیں. اس لیے کہ اب جو باتیں آپ کو بیان میں بتائی جائیں گی، اگر آپ بحیثیت مسلمان کے سنیں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. اگر بحیثیت انسان کے سنیں گے تو پھر آج کے بیان پر آپ کو اشکال پیدا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایک اللہ کو ماننے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے جذبے سے آپ اس کو سنیں. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی کامیابی اور انسان کی سلامتی تو اسلام کے اندر اللہ نے رکھا ہے. انسان کی سلامتی اسلام اور اسلام کے طور طریقوں کو ماننے میں اللہ نے رکھا ہے. تو اسلام جن چیزوں سے ہم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ہماری عزت کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، سوچ کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، اسلام جن چیزوں کو کرنے کو کہتا ہے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسلام جن چیزوں سے روکتا ہے ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو رکنا چاہیے. سوال یہ نہیں کہ اسلام یہ کیوں کہتا ہے، تاکہ اسلام جب کہتا ہے کہ یہ طور طریقے ہمارے نہیں ہیں، یہ کام ہمارے نہیں ہیں، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں فرق آ سکتا ہے، آپ کے ایمان میں فرق آ سکتا ہے، آپ کے عقیدے میں فرق آ سکتا ہے، آپ کے جنت میں جانا شک میں پڑ جا سکتا ہے اور جہنم میں جانا واجب ہو جا سکتا ہے. ان چیزوں کی طرف اگر اسلام اشارہ کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے. ہمیں چون و چرا کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمایا اور بہت سے بندوں کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا. یہ اس کی تقسیم ہے. کیا بولو؟ اللہ نے بہت سو کو ایمان کی دولت دیا، اسلام کی دولت دیا، اور بہت سے لوگوں کو اسلام سے محروم رکھا. حضور علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب کو ایمان سے محروم رکھا، اور حضرت ابو طالب کو ایمان سے محروم رکھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دور سے وہ آئے فارس سے، ان کو ایمان کی دولت نصیب کیا. اور یہاں تک کہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، السلمان منا، سلمان مجھ میں، ہم میں سے ہے. یہ فارس کے رہنے والے، ان کو وہاں سے بلا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ سے بلا کر کہا کہ بلال ہمارے ہیں، بلال ہمارے ہیں. یہ کہا
اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی دولت دیا، لمبی عمر دی، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حبشہ سے مدینہ بھیجا، اور مدینے میں آ کر اللہ کے اس صحابی نے کہا کہ ایمان سے مشرف ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں سے ہوئے، اور کالے کلوٹے اور بدصورت ہونے کے باوجود اسلام کا نور ان پر غالب آیا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ پر کعبۃ اللہ پہ چڑھ کر اذان دینے کو کہا۔ اذان نیچے بھی دی جا سکتی تھی، کعبۃ اللہ پہ چڑھ کر اذان دلوانا اس بات کی علامت تفسیروں میں لکھی ہے، کعبۃ اللہ سے بھی احترام میں بلال بڑھ کر۔ یہ ایمان کی دولت تھی، ایمان سے مشرف ہونے کا نتیجہ تھا۔ آگے آپ سنیں یہ تقسیم کہ اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت سے بہرہور کیا اور کسی کو اللہ نے ایمان سے دور رکھا۔ ابو لہب کو ایمان سے دور رکھا، ابو طالب کو ایمان سے دور رکھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کے بیٹے کو اپنا وہ کافر تھا۔ یہ تقسیم خدا کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو جب یہ تقسیم آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یہ کفر اور اسلام، اور کفر میں صرف ہم یہ نہیں کہ کفار کا مطلب ہم ہندو کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کے علاوہ سب کافر ہیں، سب کو کفر کا لقب لگ سکتا ہے، کافر ہیں، سب کافر ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، اگرچہ کہ بعض اہل کتاب ہیں، بعض وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن کہا کہ سب کافر ہیں، اسلام کے علاوہ سب کافر ہیں۔ اب آپ ہمارے اس ہندوستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ملی جلی تہذیب ہے، یہاں وہ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اس ہندوستان میں جتنا حق ان کا ہے اتنا حق 1 انچ کے کمی زیادتی کے ساتھ کہا کہ ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، بار بار بٹھائیں اس کو، کبھی آپ یہ خوف نہ کھائیں کہ یہ ہندوستان ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان جتنا ان کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں دھاگے کا بھی فرق نہیں ہے، انچ تو بہت لمبا ہوتا ہے، کہا کہ دھاگے کا بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں ملی جلی تہذیب رہتی ہے، یہاں کافر بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، لیکن کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں اور سگے بندے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے خاص بندے ہیں اور کافر اللہ کے سوتیلے بندے نہیں ہیں، بلکہ جیسے ہم خاص بندے ہیں اللہ کے، ایسے کافر بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ اس کی تقسیم ہے اور اس کی مصلحت ہے، ان کو کافر کیوں بنایا، ہمیں مسلمان کیوں بنایا، یہ تقسیم کسی کے مشورے سے طے ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ حکیم کا مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کس کو کیا دیا، کس کو کیا ملا، یہ مقدر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سمجھنا یہ ہے، جب اللہ نے ہم کو ملی جلی تہذیب میں رکھا ہے، ہمارے اس پیارے وطن میں سب ملے جھلے رہتے ہیں، کہیں کتابوں میں یہ بات لکھ کر نہیں ہے کہ تم کافروں کے ساتھ ظلم کرو، کافروں کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ جہاں ہم کافر، مسلمان غالب ہیں، مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں اور کافر کم ہیں، تو کہاں کہ کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آپ زیادتی کی وجہ سے ان پر زیادتی کرو۔ کہیں کافر کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے معاملہ کرو تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ عموماً بیپار میں ہوتا ہے کہ کچھ نقصان ہوتا تو کافر ہے، وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ ایک معاملہ، اور مسلمانوں کے ایک ساتھ معاملہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے معاملات میں۔ اگر پڑوسی کافر ہے، کسی مسلمان سے وہ ناراض ہے، تو اس کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔
کافر کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ میرے نبی کی سنتوں میں سے. اگر کافر بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا ایک مسلم کی ذمہ داری میں ہے. اگر گلی میں کوئی کافر بیمار ہے، کوئی غیر بیمار ہے، تو غیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الگ وہ الگ ہیں. غیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ کو ماننے والوں میں سے ہے، وہ اللہ کا منکر ہے. یعنی کوئی بھی کافر اللہ کا منکر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے. اللہ کی وحدانیت کا وہ منکر ہے، رسالت کا وہ منکر ہے، والبعث بعد الموت کا وہ منکر ہے. وہ خدا کو وہ بھی مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. خدا کا منکر وہ نہیں ہوتے. عموماً آپ کافروں سے پوچھو تو کہا کہ وہی کہتے ہیں کہ خدا ہے، آسمانوں پہ ہے، وہ بھی خدا کا انکار نہیں کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب خدا ایک ہے تو یہ کیا ہے، کہا کہ یہ خدا کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اس کی شکلیں ہیں، یہ شکلیں ہیں. ہم ان کو پوچھتے ہیں حالانکہ اصل تو وہی خدا ہے. لیکن ہمارے خدا کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسا، اللہ کا ہم شکل کوئی نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی جیسے کالا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، گڈھا ہوتا ہے، دبلا، لمبا، چوڑا، جو کچھ مثالیں دیتے ہیں آپ اللہ کے بارے میں مثال نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہے، یہ شکلیں ہیں، اصل خدا تو آسمانوں پر ہے، وہ بھی کہتے ہیں. اور والبعث بعد الموت، نبی کا بھی اور رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کو نبی نہیں مانتے. ہاں ان کے اخلاق سے وہ متاثر ہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے عادتوں سے، ان کے اطوار سے وہ تو مطمئن ہیں کہ وہ اپنی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں. لیکن نبی پر ایمان لانا یہ ان پر نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں کرتے. اور والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں ہے. آپ کسی کو پوچھ لو. حالانکہ آمنت باللہ میں یہ شرط ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا دوسری زندگی کے. اور خدا کے سامنے کھڑنے کے وہ منکر ہیں. ان کے یہاں دوسری زندگی ہے شکل بدل کر، کسی اور کی شکل میں وہ آ جائیں گے. دوبارہ مرنے کے بعد یہی جسم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، اس کے وہ منکر ہیں. آپ تحقیق کر لیں. تو اللہ کی یہ جو تقسیم ہے، کہا کہ کسی کو کافر بنا ہے تو پڑوسی بھی اگر کافر ہے، مشرک ہے، آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. تو کفار کے ساتھ میل جول اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ ان سے دھندا کرو، کاروبار کرو، وہ آپ ان کے خوشیوں میں آپ بھی شامل ہو جاؤ. ان کے بچے کو اگر کوئی نوکری آ رہی ہے تو آپ مبارکبادی پیش کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو. میرے نبی کر کے دکھائے. یہودی لڑکا بیمار تھا تو اللہ کے نبی خود گئے. تو کافروں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، ہونا چاہیے. تجارت کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں. ان کو دکھ پہنچانا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا اسلام منع کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن ذرا ایک مسئلہ ذرا سمجھ لیں آپ، اسلام کبھی یہ منع نہیں کرتا کہ آپ ان سے تجارت نہ کرو، بیپار نہ کرو. نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اس دیش میں رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو شروع میں ایک جملہ آپ کو بتایا تھا، بحیثیت مسلم کے آپ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر ان سے تعلقات جوڑیں. کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جو ہمارے لیے ان کے خوشی کے خاطر ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے، یا ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو ان کے دوستی کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، یا ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا ہمارا عقیدہ بگڑ جائے. تو کہا کہ اس کی اجازت نہیں. تو اس کی مثالوں میں سے ایک سمجھنے کے لیے آپ ان کی عیدیں ہیں، اب مبارکبادی دینا ہے.
اب ان کی بھی کوئی بھی عید ہے، کتنی کی عیدیں ہیں، ان کی عید تو نہیں بولنا، عید تو ہماری ہے، ان کے عید کو تہوار بولتے ہیں. آپ اس جملے کو یاد رکھ لیں، تہوار کہتے ہیں. اب ان کے تہوار میں ہم لوگ شریک ہو سکتے یا نہیں؟ اب تک اسلام کیا بولے ہے؟ اسلام کی باتیں کیا؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کرو، وہ مجبور ہیں تو ان کی امداد کرو، وہ کسی غم میں مبتلا ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کوشاں رہو، اور اگر وہ ان کی خوشیوں میں آپ بھی ہاتھ بانٹو، غموں میں بھی آپ ساتھ دو، اس کی تو اجازت ہے. لیکن ان کے تہواروں میں آپ مبارکبادی دینا دو، لیکن ذرا دیکھو کہ میں کس ذات سے میرا تعلق ہے، میں مسلمان ہوں. مبارکبادی کیسے آپ دیں گے؟ مثال کے طور پر کرسمس کے اس کی ایک مثال سنو، اور غیروں کی بھی آپ ایک مثال سن سکتے ہیں. کہا کہ کرسمس میں کیا ہوتا ہے، ہیپی، اگر کہیں گے ہم ہیپی کرسمس کہتے ہیں. اب یہ جملہ کا کیا معنی ہے آپ بتاؤ؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کی عید ہے، ان کو ہم مبارکبادی دے رہے ہیں، وہ رمضان مبارک کہے انہوں، تو اب انہوں بھی ہم کو بولتے ہیں، ہمیں بھی ان کو ان کے عید کے موقع پر ہیپی کرسمس بولے. کیا معنی ہے بولو؟ اب تک بولو اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن یہ بولنا حرام ہے، بحیثیت انسان کے نہیں، بحیثیت مسلمان کے. کیا حضرت اتنی بڑی بات بولے؟ تو اب سنو، ہیپی کرسمس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ نے بچہ جنا مبارک ہو. اللہ بچہ جنے مبارک ہو. اب یہ کیا تو فرق آیا ہمارے کو؟ کیا بھی فرق آیا نہیں یہ بات بولنے میں؟ لم یلد ولم یولد کے اپوزٹ ہو رہا ہے بولنا. ان کے لیے مبارک ہے، ان کے عقیدے کے حساب سے. 25 کو کون؟ 20 پر 4 کو عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ہیں، ان کے تصور کے حساب سے. 25 کو کیا ہوئے؟ دنیا میں آئے. تو 24 کو خدا کون؟ 20 پر 4 کو خدا کون؟ 25 کو 1900 25 دسمبر کو آئے. 20 پر 4 کو کون؟ انہوں پیٹ میں ہے. 25 کو ان کے حساب سے اگر آئے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس کے؟ اس میں کیا گیا حضرت ہے؟ وہ یہ جملہ بولے تو ہمیں کافر کیسا ہوتے گا؟ تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ بچہ جنے مبارک ہو. اللہ بچہ جنے کو ہمیں انہیں بولے تو ہمیں کیا ہوا کہتے ہیں؟ ہمارا جو عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ مبارکبادی دینا یہ جملے کو ٹکراؤ ہوتا ہے. اب ہم بڑی آسانی سے بولتے ہیں ہندوستان حضرت ہے، ہندوستان ہے، اس کا سے کیا ہے تو بولے تو چلتا. ٹھیک ہے، عقیدے کا کیا کرو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں ہر چیز سے، میں کسی سے نہیں، مجھ سے کوئی نہیں. دنیا میں جو کچھ ہے وہ یلید ہے یولد ہے. دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یلید ہے یا نہیں تو یولد ہے. یلید کا تو کسی سے پیدا ہوئی ہے، یولد کا تو اس سے کوئی پیدا ہوا. لیکن اللہ لم یلد ولم یولد ہے. آپ ایک جملہ بول کے چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ بچہ جنیا بولو. اللہ بچہ جنیا، ہمیں ہم پوچھے کون دو اجی اللہ بچہ جنے گا تو گچر جی اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں کرتے ہیں. پھر ان سے بولتے ہیں کیا بول کو مبارک ہو اللہ بچہ کا، تو ان لوگوں کا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے یا ہمارا خدا الگ ہے؟ نعوذ باللہ. آپ بولو قل هو اللہ احد. نبی جی آپ کہہ دو اللہ اکیلا ہے. ان کا کون ہے خدا؟ آپ بولو ان کا خدا کون ہے؟ تو یہ تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں. اس لیے دوستو، غیروں کا ہم یہ نہیں کہتے غیروں کے ساتھ رہو، تجارت کرو، میل جول کرو. اللہ معاف فرمائے، بہت سے لوگوں کے زبانوں سے یہ سنا ڈر لگتا ہے مسلمانہ سے کافرہ لاکھ درجے بہتر ہوئی ہے. نعوذ باللہ. یہ جملہ ایک مومن کہہ رہا ہے. کیوں؟ اسے کسی مسلمان نے دھوکہ دے دیا. آپ یاد رکھ لو، آج جملہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اور قرآن کا سہارا لے کر بول رہا ہوں. قرآن کہتا ہے نبی جی آپ سے یہ لوگ کفار اس میں سب ہیں،
کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سب ہیں، یہ آپ سے زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ ہمیں بولتے نہیں ہندوستان میں ہے سب بھی کرنا پڑتا، حضرت سب بھی کرنا پڑتا، آپ بیٹھ کو بول ڈالے تو کام ہوتے نہیں۔ دوستو بات بولو، مالک بول رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، نبی جی آپ سے اور اسلام سے یہ لوگ ہرگز راضی نہیں جب تک کہ آپ بھی ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ اب بولنے والا کون ہے؟ یہ اللہ بول رہا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہندوستان ہے یہ، ان میں ہمارے میں مل کو رہنا پڑتا ہمیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے، کہا بولے حضرت ایسا کہ تو وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اے نبی جی یہ لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں، اسلام سے یہ لوگ ہرگز راضی نہیں، آپ سے اور اسلام سے لوگوں کو راضی نہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی اتباع کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ تو مطلب یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کفار تم سے، یہود و نصارہ، مشرک، کافر آپ سے راضی نہیں، آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، بنانے والے اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ عالمہ مفتیہ بولے سو بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیان میں بولے، ایسا نہیں، قرآن کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کفار قیامت تک، کب تک؟ یہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن میں کتنے دن رہتا بھیا، یہ کتنے دن رہتی آیت ہے؟ تو اب اللہ بولے سو قیامت تک کے واسطے نہیں، تو پہلے زمانے میں ویسا بچے رہتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَ، یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ آپ دین سے پھر کفر کی طرف آئے۔ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تمہارے ایمان کے بعد یہ کفر کے حریص ہیں۔ اب لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہمارے چھید میں ہے بھائی، ٹھیک ہے، کفر سے، کفار سے محبت ہو، کفر سے محبت نہ ہو، کفر کے کسی کام سے محبت نہیں۔ تو اس لیے دوستو ایک عجیب مسئلہ، انہوں ہمارے عیدہ کو آتے ہیں، ہمیں انہوں کو عیدہ کو جائیں گے، دونوں ملے تو کہتے ہیں برابر، محبت ایک جہتی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ایک جہتی کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک روز یہود و نصارہ کفار آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہا کہ حضرت آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ایک کام کریں گے، ایک فیصلہ کر لیں گے، کیا آپ کو پورے مکے کا بادشاہ بنا ڈالتے، آپ رسالت چھوڑ ڈالو، ایک اللہ کو جو بولنے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو، نہیں آپ کو مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے تو پورا مال، بلکہ پورا آدھا مال آپ کو دے دیں گے۔ اور تیسری بات کہا، نہیں آپ کسی خوبصورت لڑکی کو شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کہا کہ ہم آپ کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کرا دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی بات انہوں نے کہا، نہیں ایک کام کرو، چند دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، چند دن آپ کیا کرو، ہمارے بتوں کی عبادت کرو، چند دن ہم آپ کی بتوں کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، 1 سال نہیں تو تمہیں ہمارے بتوں کی بات مانو، اور 1 سال ہم ہے نا آپ کی خدا کی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہم مانتے۔ اب کیا جواب اس کا؟ اللہ نے قرآن کی سورت اتاری، قل یا ایھا الکافرون، نبی جی آپ کہہ دیجئے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور آخری میں ہے لکم دینکم ولی دین، کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ کے نبی ایسا بولو گا تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تمہارا دین بھی ہمارا، ہمارا دین بھی تمہارا۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے خوشیوں میں ہم شریک۔ دوستو یاد رکھ لو، ان کے جتنے بھی عید ہوتے ہیں آپ اندازہ کر کے دیکھو، اس کے پیچھے کوئی کفریہ ہوتا ہے، کفریہ عمل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ایک عید کو نکال کر اس کی مبارکبادی آپ پیش کرو۔ اب قریب میں گنیش کی کوئی عید گئی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ اس شرک تو ہو رہا ہے، شرک سے میں راضی ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مبارک ہو۔
آپ یہ کہیں گے کہ وہ کافروں کو نہ ہم کہتے ہیں، کافر بھی یہ اللہ ہی کے بندے ہیں، آپ کا کام تھا کہ ان کو اسلام میں لاتے۔ تو اس لیے دوستو، رہنا سہنا، بیپار کرنا، تجارت کرنا، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسے چیزوں میں شریک ہونا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی کالے کپڑے ڈال کر ہو، اگر ہم اس سے کہیں کہ گوشت کھاؤ تو وہ کھا لے گا؟ ہماری عید آ گئی ہے، ہم اس سے کہو آپ گوشت پیش کرو تو وہ نہیں کھائے گا، کہے گا کہ کیوں؟ میں جس مذہب کا ہوں اس میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو خلاصہ بات کر رہا ہوں، آنے والی پیر کو ایک تہوار ہے جسے کیا بولتے ہیں؟ دیوالی کہتے ہیں یا دیپاولی، جو بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ بہت سے عیدہ کے بارے میں بولے نہیں، اس کے پیچھے کہیں کو پڑے گا تو اب وہ جو پہلے اس کی عید گئی وہ گنیش بنانا، وہ کون بھی گھر ہمیں اب بنانا نہیں، بنا لے کو رکھ لینا، ویسا نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو ٹپاخے ہیں، جو جلانے کی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ مسلمان اپنے گھروں کے آگے جلا رہے ہیں۔ دوستو میں آپ کو پروف کے ساتھ لکھ کر لایا، وقت کم ہے، کہا کہ تمام مسلمانوں کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، عیسائیوں کے کرسمس یا دیگر غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں مبارکبادی پیش کرنا جائز نہیں، حرام۔ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ کیا مبارکبادی آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ جو دیوالی ہوتی ہے یہ ان کی ایک دیوی کے نام سے یہ ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جا کر اللہ کے گھر میں بولنا نہیں، ورنہ اس کی تفصیل پوری لکھی ہوئی ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ خیر دوستو، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کے واسطے بچے جلا رہے ہیں۔ آپ کا بچہ جھاڑو کی کاڑی منہ میں رکھ لے کو ایسا کو کھینچتا ہے، کیا بھی کہتے نہیں نا آپ کو؟ بچے کھیل لیتے ان باپ کو کی بھان کو کی بولتا ہے، ایسا کہتا ہے، آپ کیا بھی کہتے نہیں نا اسے؟ کہیں کہ تو اشارہ کرنا جی، بچہ پاپ اشارہ کرتا ہے، ایسا کہتا ہے کیا؟ تو آپ کیا بھی نہیں بولیں گے، اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستو، یہ جو دیوالی میں ہے یہ خالص مذہبی تہوار ہے ان کا، تو اس میں ہمیں شریک ہونا، شریک کا تو ہمیں گڑیوں میں نہیں جاتے، ان کی پوجا میں شریک نہیں ہوتے، لیکن یہ جو جلانا ٹپاخے، کہا کہ یہ اسلام کی تہذیب کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی میں، کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی خوشی میں۔ دوستو بہت سے لوگ بولتے ہیں منہ نہیں سو بچے لو حضرت کا، کسی کی بھینس کسی کے جنگل میں چری تو بھینس کو لیا کو جیل میں ڈالتے نہیں، بھینس والے کو لیا کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ منہ نہیں سو بچے کرے تو منہ ہے سنا کو پکڑیں گے اللہ۔ تو اس لیے دوستو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو، ابھی پیر کے دن شاید وہ ہے، ابھی سے آپ ذہن بناؤ بیٹا یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جلا رہے ہیں، کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ کا دیا ہوا جان و مال کاغذوں میں تم جلا رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ابھی سے آپ بچوں کا ذہن بنائے کہ بیٹا یہ اسلامی کام نہیں ہے، بچنے کی کوشش کرو، اور دیے جو بھی ہیں وہ کچھ بچنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہمیں ہندوؤں کے عیدوں سے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، مسلمان اس میں شریک ہو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔